تمام ائمہ اہل بیت کی سیرت میں امام رضا کی سیرت اور امام حسن کی سیرت ائمہ اہل بیت میں انفرادی کیفیت سے گزری، دور مختلف رہا ہے، اور خاص طور پر امام حسن کا دور کیونکہ نبی کے دور سے متصل دور ہے، مولا علی سے متصل دور ہے، تو فضائل کا ایک باب علیحدہ ہے، یعنی حضرت کے بارے میں جب ہم غور کریں گے تو ایک عنوان بنے گا فضائل امام حسن کا، ایک عنوان بنے گا امام حسن کے زمانے کے حالات کا، اور ایک عنوان بنے گا امام حسن کے اقدامات کا کہ امام کے ان حالات میں اقدامات کیا تھے۔ جی، امام رضا کا صلح، امام رضا کی ولی عہدی اور امام حسن کی صلح، ان دونوں میں بہت سی مشابہت ہے، دونوں کے دور اور دونوں کے جو حالات تھے زمانے کے بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہیں حالات، لہٰذا ادھر امام حسن نے صلح فرمائی ہے اور ادھر امام رضا نے ولی عہدی کو قبول کیا ہے۔ البتہ وہ جو حالات ایک جیسے ہیں، ان میں جہاں حاکموں کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا حالات تھے، وہاں چاہنے والوں پر بھی غور کرنا ہوگا کہ چاہنے والوں کا کیا کردار تھا اور کتنی مضبوطی تھی۔ چاہنے والے دونوں کے زمانے میں جب تک اچھا رہا، توجہ چاہوں گا، جب تک اچھا رہا تو ساتھ رہے، اور جہاں پریشانیاں بڑھیں تو چاہنے والے ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ یہ ایک سبب ہے، میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہیں، ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا ایسے بھی تو تھا، میں وہ بھی ویسے بھی مانتا ہوں کہ بات تھی، مگر یہ ایک سبب بھی ماننا پڑے گا کہ جب چاہنے والے ظاہری طور پہ اچھا نام لگاتے ہوں، اچھا نعرہ لگاتے ہوں، لیکن جب کام کا وقت ہو اور ذمہ داریاں لینے کا وقت ہو، جب فریضے ادا کرنے کا وقت ہو اور وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں، تو پھر کبھی صلح امام حسن سامنے آتا ہے اور کبھی ولی عہدی امام رضا سامنے آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا، یہ ذہن میں رہے آواز میری آ رہی ہے آپ کی؟ صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے کسی بھی خیمے کے ہوں گے، صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے کسی بھی خیمے کے ہوں گے، مگر صلح امام حسن پہ شک کرنے والے اس خیمے کے لوگ تھے۔ انسان جب تک اپنی کمزوریوں پہ غور نہیں کرے گا، عبرت حاصل نہیں کر پائے گا، آگے ٹھیک نہیں ہو پائے گا، وہی بات تکرار ہوتی رہے گی اگر اسے کمزوری نہیں مانے گا۔ امام حسن کی صلح پہ شک کرنے والے لوگ پہلے خود ماحول بنایا چاہنے والوں نے کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ امام صلح فرما لے، اور پھر جب صلح فرما لی تو جو 5% لوگ صلح، ایک صاحب کہنے لگے کہ جی فلاں ایک حدیث ہم نے دیکھی جس میں امام مولا حسین اور حتیٰ مولا حسین اور بعض اصحاب امام حسن کی صلح پہ راضی دکھائی نہیں دے رہے، یعنی قول ایسا محسوس ہو رہا ہے، لہجہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امام حسین بھی راضی نہیں تھے امام حسن کی صلح پر۔ تو میں نے اسے بے ساختہ کہا، میں نے کہا تم راضی ہو آج بھی؟ کون راضی ہے؟ خود امام حسن راضی تھے، امام حسن نے جو صلح کی اس میں امام حسن راضی تھے، امام حسن راضی تو نہیں تھے نا، یہ جو کچھ ہوا کیا امام حسن اس میں راضی تھے؟ تو پھر امام حسین کیسے راضی ہوں گے؟ پھر وہ 5% لوگ جو راضی نہیں تھے وہ کیا کر لیتے؟ جی 18,000 کا لشکر، کوئی درہم میں 5,000 درہموں کی صورت میں 5,000 کا لشکر لے کے چلا گیا۔ کسی کو ایک صوبے کی گورنری کی پیشکش تھی، وہ 8,000 آدمی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ جب حالات ایسے ہو گئے، جب ماحول ایسا ہو گیا کہ حتیٰ امام کے خیمے تک کوئی شخص گھس آیا اور امام کا مسلح کھینچ لیا، امام کے زانو مبارک پر چاقو لگا، ایسے حالات، اور ادھر چاہنے والے چلے جا رہے ہیں، اور امام کے اپنے ہی لوگوں میں کچے کانوں کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، ذرا صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں۔ امام کے اپنے ہی لوگوں کے یہ کچے کان کی جو کیفیت ہے، اس نے امام کے لشکر کو اس حالت تک پہنچایا۔ سنی سنائی بات، ایک سرہ چھوڑا جاتا تھا، ایک خبر چھوڑی جاتی تھی، اور پھر اسی کو چاہنے والے پھیلاتے تھے جو خود امام کے خلاف ہوتی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کل میرے بھائی نے جو نوحہ خوانی کرتے وقت موبائل اٹھانے والوں کو جو تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی، میں بھی یہی کہتا ہوں، میں بھی ایک مدت سے یہی پکار رہا ہوں
یہ لائیو مجلسیں، یہ موبائلوں میں کو ہاتھ میں لے کر تمہاری ساری توجہ اس موبائل میں لگی ہوئی ہے، تم خود تو مجلس میں ہو نہیں۔ یہ شخص جو نوحہ خوانی اور مجلس کو موبائل لے کر بیٹھا ہے بنانے کے لیے، یہ ساری توجہ تو اس کی موبائل پر ہے، اس میں بیٹھا دیکھ رہا ہے اور کسی کو دکھا رہا ہے اور کسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کام کر رہا ہے، یعنی وہ جو کینیڈا میں ان کی خالہ رہتی ہیں ان کے لیے مجلس ریکارڈ کر رہا ہے، تو بھائی بعد میں ریکارڈ مل جائے گا انہیں، کون سی قضا ہو جائے گی مجلس ان کی، 2 گھنٹے بعد سن لیں گی تمہاری خالہ مجلس۔ لیکن یہ جو 50 موبائل اگر اٹھ جائیں مجلس کے اندر سب لیے بیٹھے ہوئے ہوں، کیا ماحول بنے گا؟ یہ بات میرے بھائی نے اگر کل کہہ دی، معروف اور بزرگ اور سینئر نوحہ خان نے، تو صرف وہی کلپ وائرل کیا جا رہا ہے جو انہوں نے 1 گھنٹے نوحہ خانی کی، وہ نوحے وائرل نہیں کر رہے آپ سے مراد جو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی منفی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ خدا کے واسطے میرے لیے اعزاز ہے کہ اس وقت مجلس میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، خدا کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر امام حسن کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، جب کوئی کلپ، کوئی پیغام، کوئی جملہ، کوئی کلپ، کوئی پوسٹ مکتب اہل بیت، تشیع، اسلام، مسلمانوں، شیعوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی لڑانے غلط فہمی پھیلانے والی کہیں سے ہوتی بھی آئے نا، اسے ڈیلیٹ کر کے وہیں گلا دبا دو، اسے وائرل نہیں کرو۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے۔ میں امام حسن کی سیرت پہ ہی غور کر رہا ہوں، میں مضمون سے باہر نہیں ہوں۔ امام حسن کے زمانے میں چاہنے والوں میں یہ عادت تھی کہ وہاں سے شام سے ایک پیغام آتا تھا، یعنی امام ابھی بے قید ظاہری زندگی میں تھے کہ شام سے ایک سرہ چھوڑا گیا امام کے چاہنے والوں میں کہ ان کی تو رحلت ہو گئی، اب سب پھیلا رہے ہیں کہ وہ تو رحلت کر گئے۔ ارے بھائی جلدی کیا ہے؟ یعنی بعض ظاہر ہے لشکر میں، امام کے لشکر میں اگر یہ خبر پھیل رہی ہو اور 4000 آدمی، میں کہتا ہوں 4 آدمی بھی چھوڑ کر چلے گئے ہوں یہ سن کر کہ ان کی رحلت ہو گئی، تو یہ کچے کانوں والی بات ہے یا نہیں؟ خاص طور پر میں آپ جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، خاص طور پر منفی بات کو آگے نہیں بڑھاؤ، جس کے اندر منفی چیزیں آ رہی ہوں نا۔ اب کرنے والا تو منفی نیت سے نہیں کر رہا تھا، مگر ہو گئی اس نے کر دی بات۔ ممکن ہے کوئی تقریر کرتے ہوئے ہم سے ایسا جملہ ہو جائے، تو اسی لیے ہم لائیو مجلس رکواتے ہیں کہ بھائی 1 گھنٹے بعد چلی جائے گی، کیا قیامت آ رہی ہے؟ 1 گھنٹے بعد تم اس کو نشر کر دینا، ریکارڈ کر لو۔ اب تو الحمدللہ وہ بڑی جدید ان کے پاس ڈیوائسیں آ گئی ہیں کہ وہ بس ایک بٹن دبانے پہ وائرل ہوگی، یہ نہیں ہوگا صاحب اپلوڈنگ کرنے میں گھنٹہ لگے گا، اب تو وہ جدید ڈیوائسیں بھی آ گئی ہیں کہ آپ جلدی سے آپ اس کو وائرل کر سکتے ہیں، تو 1 گھنٹے بعد کر دینا، کیا قیامت آ رہی ہے؟ امام کی سیرت کا ایک حصہ یہ کہ امام کے چاہنے والوں کو کمزور کیا گیا غلط خبروں کے ذریعے سے، اور پھر وقت ایسا آیا کہ جب چند لوگ رہ گئے تھے، کوئی چند ہزار لوگ رہ گئے تھے حضرت کے ساتھ، اور وہاں 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر تھا۔ ایسی کیفیت کے اندر میرے مولا امام حسن نے صلح فرمائی۔ ادھر آپ امام رضا کے زمانے میں جائیں، حالات کچھ ملتے جلتے تھے۔ ایک لفظ ہمارے ہر ڈرائنگ روم کا عنوان ہے، ہر ڈرائنگ روم کا ایک لفظ عنوان ہے، ہمارے یہاں قیادت کا فقدان ہے، ہمارے یہاں قیادت کا فقدان۔ جسے دیکھو، یہ چھوٹا سا بچہ بھی کہے گا، اسے خود بھی شاید نہ پتا ہو، میں ایک بات کر رہا ہوں، تم ناراض نہیں ہونا کہ ہمارے قیادت کا فقدان ہے۔ بھائی تم قیادت کے فقدان پہ جتنا رو رہے ہو، اتنا اطاعت کے فقدان پہ بھی رو کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ بھی تو بات کوئی کرے نا، کسی ایک علاقے کا تو بتا دیجئے کہ وہاں کوئی بڑا ہے جی۔ جب کبھی داخلی کمزوری سامنے آئی ہے تو بیرونی طاقتوں نے دخالتیں دی ہیں۔ میں سیاسی ماحول کی طرف نہیں لے جا رہا، داخلی کمزوری سبب بنتی ہے کہ بیرونی مداخلتیں ہوں۔ آپ کمزور تھے لہذا ایسا ہو گیا۔ امام حسن کی صلح کا ایک سبب یہ تھا۔